السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ یسبح لہ پاکیزگی بیان کرتا ہے، لہ من فی السماوات والارض اسی کی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صافات اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کل ہر ایک قد علم صلاتہ جان لی اپنی دعا، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اللہ اپنی قدرت کے دلائل دے رہے ہیں کہ عالم کی ہر چیز اور ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور عظمت ظاہر کر رہی ہے، اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ عام انسان ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن خاص روشن ضمیر رکھنے والے کبھی ان کی بولی سمجھ بھی لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ حتیٰ کہ مسجد نبوی میں کھجور کا ایک ستون تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگ گیا، اور اسی طرح اونٹ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگا کہ جس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا تھا، اس کو چارہ مکمل نہیں دیتا تھا۔ بہرحال اس طرح کی پرندوں کی کئی مثالیں۔ تو اللہ رب العزت کی بہرحال تمام کائنات اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اور اپنے زبان اور اپنے طریقہ کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، سمجھایا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ پس افسوس غافل اور جاہل انسان پر کہ جو اللہ کی بندگی سے اعراض اور انکار کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یزجی چلاتا ہے، سحاباً بادل، ثم یؤلف پھر ملاتا ہے وہ، بینہ آپس میں، ثم یجعلہ پھر وہ اس کو کرتا ہے، رکاماً تہ بتہ، فتر الودق پھر تو دیکھے بارش کو، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑ سے، فیہا من برد اس میں سے اولے، فیصیب بہ پھر وہ ڈال دیتا ہے اسے، من یشاء جس پر چاہے، ویصرفہ اور اسے پھیر دیتا ہے، عن من یشاء جس سے چاہے، یکاد سنا قریب ہے کہ چمک، برقی ہی اس کی بجلی کی، یذہب بالابصار لے جائے آنکھوں کو، یقلب اللہ اللیل والنہار بدلتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، ان فی ذلک بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، واللہ اور اللہ، خلق کل دابۃ ہر جاندار، من ماء پانی سے، فمنہم پس ان میں سے، من یمشی جو چلتا ہے، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی جو کوئی چلتا ہے، علی رجلین پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی کوئی چلتا ہے، علی اربع چار پر، یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر شے پر قادر ہے، لقد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کیں، آیتیں مبینات واضح، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے،
इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियाँ बयान की जा रही हैं। मींह बरसता हर एक को दिखाई देता है ना, तो कभी ये भी ख्याल किया कि इसके लिए क्या क्या सामान किए जाते हैं। बादलों को हर तरफ से घेर घार कर इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको आपस में मिलाया जाता है, फिर इनको तह बतह जमा किया जाता है। इसके बाद तुम देखते हो कि इसके अंदर से मींह बरसना शुरू होता है। ये अल्लाह की कुदरत के कारनामे हैं अज़ीज़ तलबा। उसके हुक्म से बादल सिमट कर एक जगह आते हैं, यहाँ तक कि एक गहरी घटा बन जाती है, फिर बूंदें पड़नी शुरू होती हैं। इनके बाद मूसलाधार मींह बरसता है। फिर अल्लाह चाहते हैं तो पहाड़ों की तरह जो कसीफ और भारी बादल होते हैं ओले अल्लाह बरसाता है, जिससे कईयों को जानी माली नुकसान भी पहुंच जाता है और बहुत महफूज भी रहते हैं। इस बादल में बिजली भी होती है जिसकी चमक इतनी तेज़ होती है कि आँखें खीरा हो जाती हैं। ऐसा मालूम होता है कि गोया बिजली की चमक से आँखों की बिनाई ही चली जाएगी। अल्लाह की ये कुदरत के अज़ीम शान निशान देखकर बसीरत और इबरत हासिल करनी चाहिए। एक ही तरह के पानी से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात पैदा कर दी हैं। हर चलने वाला जानदार, खा वो बरी है या बहरी है, सब की असल पानी है। फ़लसफ़ा भी बताता है कि तमाम कायनात की असल एक सियाल मादा है। कोई इसको गैस कहता है, कोई कुछ कहता है। कुरान ने इसको पानी फरमाया है। चाहिए तो ये था कि इतनी हकीकतें वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई गई हैं, जिन्हें देखकर सुनकर कोई आदमी भी ना बहकता, लेकिन हिदायत और सीधी राह पर वही चलता है जिसे अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दी हो। लाखों इंसान ये खुली निशानियाँ देखते हैं, लेकिन नतीजे के एतबार से इनका देखना ना देखना बराबर हो जाता है। बहरहाल अज़ीज़ तलबा, ये सारी की सारी निशानियाँ ये अल्लाह की कुदरत पर दलालत करती हैं। वयक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि, और वो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिर रसूली, और रसूल पर, व अताना, और हमने हुक्म माना। सुम्मा यतवल्ला, तो फिर गया, फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फ़रीक़, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, वमा उलाइका, और वो नहीं, बिलमुमिनीना, ईमान वाले। व इज़ा दुऊ, और जब वो बुलाए जाते हैं, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, व रसूलिही, और उसका रसूल, लियहकुम बैनहुम, ताकि वो फ़ैसला कर दें उनके दरमियान। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, कि अचानक एक फ़रीक़ उनमें से, मुअरिज़ूना, मुँह फेर लेता है। व इन यकुल लहुमुल हक़्क़ु, और अगर हो उनके लिए हक़, वो यातू इलैहि, वो आते हैं उसकी तरफ, मुज़इनीना, गर्दन झुकाए। अफ़ी क़ुलूबिहिम, क्या उनके दिलों में मरज़ुन, कोई रोग है, अमिरताबू, या वो शक में पड़े हुए हैं, अम यख़ाफ़ूना, या वो डरते हैं, अन यहीफ़ल्लाहु, के वो जुल्म करेगा अल्लाह, अलैहिम, उन पर, व रसूलहु, और उसका रसूल, बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमूना, बल्कि वो वही ज़ालिम हैं। अज़ीज़ तलबा, इन आयात में एक गुमराह तबके में से एक ख़ास गिरोह का बयान है कि जिनको शमअ हिदायत के होते हुए भी राह हक़ ना मिली। ये तबका मुनाफ़िकों का है, जो मुँह से इस्लाम का दावा और फर्मा बरदारी का इकरार करते हैं, मगर दिल से इस्लाम के मुनकिर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं। जब मुसलमानों के सामने आते हैं तो बड़ी दोस्ती की बातें करते हैं, और जब अलहदगी में जाते हैं और अपने हम नवाओं से मिलते हैं काफ़रों से, तो उनको कहते हैं कि हम तो असल तो आपके साथ हैं, उनके साथ तो हम वैसे मजाक करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मुफस्सिरीन ने इन आयात के तहत लिखा है कि ये मामला सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही के लिए ना था, बल्कि आपके बाद भी जो इस्लामी हुकूमत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़ैसला करे, उसकी अदालत में तलबी दरअसल अल्लाह और रसूल की अदालत में तलबी है। इससे मुँह मोड़ने वाला और
در حقیقت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے والا ہے۔ ان آیات میں اس حقیقت کو صاف کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ شریعت الہی کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرنا عین لازمہ ایمان ہے۔ جو شخص شریعت کے احکام جو اپنے مطلب کے ہوں ان کو تو لے خوشی سے، اور جو اپنے مطلب کے ذرا خلاف ہوں، اپنی طبیعت کے خلاف نظر آئے، اس کو رد کر دے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے دنیاوی احکامات کو یہ ترجیح دینے لگ جائے تو ان آیات کے مطابق وہ آدمی مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شرعی احکام اور اصول کی توہین کرتے ہیں اور ان کو ناقابل توجہ سمجھ کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایمان سے خارج ہیں، چاہے وہ زبانی کیسا ہی اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں، در حقیقت یہ اسلام سے خارج ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں کہ بات ہے مومنین کی، اذا دعوا، جب وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کا رسول، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، ان یقولوا، کہ تو وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک ھم المفلحون، اور وہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کا رسول، ویخشی اللہ، اور وہ ڈرے، ویتقہ، اور پرہیزگاری کرے، فاولئک، پس وہ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ واقسموا باللہ، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی زوردار قسمیں، لئن امرتہم، البتہ اگر آپ حکم دیں انہیں، لیخرجن، تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ قل لا تقسموا، فرما دیں تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت پسندیدہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، خبر رکھتا ہے اللہ بے شک جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، آپ فرما دو کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے تو اس کے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو اس کے سوا نہیں ہے اس پر، ما حمل، جو بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر، ما حملتم، جو بوجھ ڈالا گیا تم پر، وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ المبین، مگر یہ کہ واضح پہنچا دینا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں منافقین کے مقابلے میں مخلصین، سچے اور پکے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مخلص اور منافق کو جانچنے کا ایک ضابطہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان، بغیر کسی توقف کے فی الفور سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، فوری عمل کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ اصل فلاح اور بھلائی پانے والے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ایک عام سا ضابطہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ کہنا نہ مانے جیسا کہ منافقین ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ ان منافقین سے کہہ دو کہ لمبی چوڑی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب کو معلوم ہو چکی کہ زبان سے تم بڑے دعوے کرتے ہو اور جب عمل کا وقت آیا ہے تو چپکے سے تم کھسک جاتے ہو۔ فرض کرو قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین بھی دلا دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا فریب اور چالاکی نہیں چلتی، وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اخلاص کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے، محض زبانی اقرار عملی مخالفت کے ساتھ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مومن کے لیے لازم ہے
کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے، سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، گزشتہ گناہوں کے مواخذے سے ڈرتا رہے اور آئندہ کے لیے نافرمانیوں اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔